محلہ گلزار کالونی میں اگر کوئی سب سے مشہور شخصیت تھی تو وہ تھے چاچا پکوڑے والا۔ ان کا اصل نام اکبر تھا، مگر پورا محلہ انہیں محبت سے چاچا پکوڑے والا کہتا تھا۔ ان کی دکان پر صرف پکوڑے نہیں ملتے تھے بلکہ ہنسی قہقہے اور ہر دن ایک نئی کہانی بھی۔ چاچا کی عمر 60 سال کے قریب تھی، مگر ان کا جوش ایسا جیسے ابھی ابھی کالج سے فارغ ہوئے ہو۔ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی چٹکلا سناتے اور گاہکوں کو ہنسا ہنسا کر لوٹ پوٹ کر دیتے۔ لیکن ایک دن ہنسی مزاح کے درمیان ایک ایسی بات ہو گئی جس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ اس روز جب علی اور بلال پکوڑے لینے آئے تو چاچا نے حسن معمول قہقہا مارا اور کہا، اوئے علی، تم جانتے ہو میرے پکوڑوں کے نیچے خزانہ چھپا ہے؟ سب ہنس پڑے، مگر علی نے مذاق میں جواب دیا، چاچا کہیں سچ میں خزانہ نہ نکل آئے۔ چاچا کی آنکھوں میں ایک لمحے کو چمک آئی۔ انہوں نے ایک پرانا سا لفافہ نکالا جو پکوڑوں کی ٹوکری کے نیچے رکھا تھا۔ یہ خط میرے دادا نے مجھے دیا تھا، کہتے تھے اس دکان کے نیچے کوئی راز چھپا ہے۔ علی اور بلال چونک گئے۔ چاچا، پھر اپنے کبھی کھودنے کی کوشش نہیں کی؟ ارے میں تو ہنسی مذاق میں لگا رہا، پر شاید اب وقت آ گیا ہے، چاچا نے سنجیدگی سے کہا۔ اسی رات علی، بلال اور چاچا مل کر دکان کے اندر زمین کھودنے لگے۔ پرانی اینٹیں، ٹوٹا ہوا لکڑی کا فرش اور دھول کا طوفان۔ اچانک بلال کی کدال ایک دھات سے ٹکرائی۔ کیا یہ خزانہ ہے؟ علی نے جوش سے پوچھا۔ انہوں نے مٹی صاف کی تو ایک لوہے کا صندوق نظر آیا۔ صندوق پر ایک عجیب زبان میں لکھائی تھی۔ چاچا نے کہا، یہ تو فارسی جیسی لگتی ہے، پر یہ لکھی کیوں گئی؟ جب انہوں نے صندوق کھولا تو اس میں کچھ سونے کے سکے، ایک پرانا نقشہ اور ایک بند لفافہ تھا۔ لفافے پر لکھا تھا، جو خزانے تک پہنچنا چاہتا ہے پہلے سچ بولنا سیکھے۔ نقشے میں ایک اور جگہ کا پتہ تھا، لال کھو کا کنواں، جو کہ محلے سے 3 کلومیٹر دور جنگل میں تھا۔ اگلی صبح تینوں وہاں پہنچے۔ کنویں کے پاس پہنچے تو ایک عجیب بات ہوئی، ان کے سامنے ایک بونا نمودار ہوا۔ وہ بونا بولا، جو یہاں آیا ہے اسے 3 سوالوں کا سچ سچ جواب دینا ہوگا۔ چاچا نے زور کا قہقہا لگایا، ارے بونے میاں، ہم پکوڑے بیچنے والے سوال جواب نہیں جانتے۔ بونا بولا، سچ نہیں بولو گے تو واپس چلے جاؤ۔ سوالات شروع ہوئے۔ کیا تم نے کبھی کسی کا دل دکھایا ہے؟ چاچا، نہیں۔ اور کنویں سے دھواں نکلا۔ غلط جواب۔ 2، کیا تم نے کبھی گاہک کو زیادہ قیمت پر پکوڑے بیچے؟ چاچا ہنسے، کبھی کبھی ہاں۔ اور دھواں رک گیا۔ صحیح جواب۔ 3، کیا تمہیں خزانے کی لالچ ہے یا دوسروں کی مدد کی خواہش؟ چاچا نے ایک لمحے سوچا اور کہا، مدد کی خواہش ہے، اگر یہ خزانہ ہے تو اسے محلے کے لیے استعمال کروں گا۔ کنواں چمکنے لگا اور زمین پھٹ گئی۔ اندر ایک سیڑھی دکھائی دی۔ تینوں نیچے گئے تو ایک بڑا سا خفیہ کمرہ نظر آیا جس میں کئی قدیم صندوق، کتابیں اور ایک تختی رکھی تھی۔ یہ خزانہ اس کے لیے ہے جو مزاح کو زندگی سمجھتا ہے اور سچ کو ایمان۔ صندوق کھولا تو اس میں سونے کے سکے، نایاب پتھر اور ایک عجیب جادوئی چابی ملی۔ ساتھ ہی ایک خط، اگر تم اس چابی کو اپنی دکان میں رکھو گے تو پکوڑے خود بخود بننے لگیں گے، لیکن صرف تب جب تم روز ایک غریب کو مفت کھانا دو گے۔ چاچا نے وعدہ کیا کہ وہ ہر روز ایک غریب کو کھانا دیں گے۔ چابی لے کر وہ دکان واپس آئے۔ اگلے دن جب دکان کھولی تو تیل گرم، بیسن تیار اور پکوڑے تلے جا چکے تھے، بغیر کسی کے ہاتھ لگائے۔ لوگ حیران رہ گئے۔ محلے میں اب دکان مشہور ہو چکی تھی۔ لیکن چاچا ہر روز ایک غریب کو بٹھاتے، اسے کھانا کھلاتے اور کہتے، خزانہ صرف سونا چاندی نہیں ہوتا، اصل خزانہ دوسروں کو خوشی دینا ہے۔ اب چاچا پکوڑے والا صرف ایک دکاندار نہیں بلکہ محلے کا پکوڑوں کا پروفیسر کہلاتا ہے۔ علی اور بلال ان کے ساتھ روز ہنسی مذاق کرتے اور کبھی کبھی چھپ کر کنویں کے بونے کو دیکھنے بھی جاتے، جو اب ان کا دوست بن چکا تھا۔ محلے والے اکثر کہتے، چاچا کے پکوڑوں میں جادو ہے، اور چاچا مسکرا کر کہتے، نہیں بھائی، یہ جادو نہیں، محبت ہے۔